ایک صحابی ہیں بڑے جلیل القدر صحابی، وہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں عہد رسالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دربار نبوت میں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ ہی لیتے ہیں نا مذاکرہ جب ہوتا ہے بھی تم کیسے جماعت میں آئے، کیسے تم آئے جی، کیسے اصلاح ہوئی، کیسے ہدایت ملی تمہیں؟ وہ صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کام اڑا ہوا تھا، میں نے منت مانی، کام اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے، مشکل کشا حاجت روا وہی ہے، لیکن اگر چاہو تو تم سیدھے راہ سے لے لو اور چاہے تو تم شیطان کے راستے سے لے لو، حکم تو اسی کا چلے گا نا، ان الحکم الا للہ، اور اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے کہ سیدھے راستے پہ چل کے آؤ میرے پاس، شیطان کے راستوں کو چھوڑ دو۔ منت مان لی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے اس فلاں بت خدا جو جنگل کے اندر ہے میں اس پر نظر و نیاز چڑھاؤں گا، چڑھاوا چڑھاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، دودھ پلاؤں گا۔ کام اللہ نے کر دیا اس کا، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ بیوی کو کہا کہ بھئی میں نے آج منت پوری کرنی ہے، اس لیے اچھا سا کھانا پکاؤ، اچھی سی بکری کا دودھ دوہو، برتن میں رکھو اس کو۔ بیوی نے بڑے شوق سے کھانا پکایا، دودھ دویا، برتن میں اس کو ڈالا، ٹرے میں رکھا، کپڑا ڈھانپا اور اپنے خامند کو دیا، لو جی حضور تیار ہے۔ وہ لے کر چلا گیا اپنے خدا کے پاس، بت کے پاس، رکھ دیا سامنے، شکریہ ادا کر رہا ہے اس کا، اور بہت خوش ہو رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اب کھانا رکھ کے انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ کھائے گا برتن فارغ ہوں گے تو میں گھر لے کر جاؤں، لیکن کہاں کھانا تھا اس نے۔ اب وہ اسے حاجت پیش آئی پیشاب کرنے کی، وہ پیشاب کرنے چلا گیا، 10-15 منٹ لگ گئے ہوں گے اسے، واپس آیا تو دیکھا آدھے سے زیادہ کھانا نہیں ہے اس کے اندر، برتن کے اندر دودھ بھی زیادہ نہیں ہے، اس تھوڑا سا پڑا ہے، بچا ہوا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہتا لو بھی میرا خدا نے میری منت نظر قبول کر لی۔ اب دل میں خیال آیا کہ کچھ کھانا ہے، جب بھوک لگے گی اسے پھر کھائے گا یہ، اور میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ یہ کھا رہا ہے کھانا میرا خدا۔ بیٹھ گیا، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کی، کہاں کھانا تھا اس نے، نہ کھایا تھا اس نے۔ اس کے دل میں شیطان نے ڈالا وہ تیرے سے شرما رہا ہے، تو ذرا کہیں دور چلا جا۔ یہ دور چلا گیا، کسی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ چلو میں چھپ کے ہی دیکھ لوں گا اپنے خدا کو۔ اب یہ جب دور چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد پاس ہی غار تھی کوئی پہاڑ کے اندر، وہاں سے ایک لومڑی نکلی، نکل کے اس نے وہ باقی کا کھانا بھی کھا لیا، دودھ بھی پی لیا، اور واپس جاتے ہوئے اس کے خدا کے منہ پہ پیشاب بھی کر دیا۔ اب اس نے جو دیکھا کہ لومڑی میرے خدا کے اوپر پیشاب کر رہی، کہتا ہے کہ میرے کانوں میں وہ آواز کی گونج اٹھی جو محمد گلی محلوں میں اعلان کرتا تھا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، فلاح پا جاؤ گے، یہ ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا میرے دل نے مجھے، فطرت دیکھو نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلامیہ پہ پیدا کرتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو دین توحید پر پیدا کرتے ہیں، اس کے والدین، اس کا ماحول گھر کا جو ہے اسے یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان کرتے تھے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ، وہ تو یہی کہتے تھے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سب وہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی، سب خدا جھوٹے۔ میرے دل نے کہا کہ دیکھو اگر تیرا یہ خدا لومڑی کے پیشاب کو دفع نہیں کر سکتا، اپنے سے دور نہیں کر سکتا، تیری حاجت روائی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ میں وہاں سے سیدھا دربار رسالت میں آیا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو جس کی فطرت سلیمہ ہو نا جی وہ تو اسی دین کو قبول کرے گا، اور جس کی فطرت قبیحہ ہو، کمینی فطرت کا، بندر کی فطرت کا، سور کی فطرت کا، کتے کی فطرت اگر اس کے اندر آ جائے گی تو پھر وہ اسلام اسے اچھا نہیں لگے گا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔